الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، سورہ ہود کی ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ بڑے اہم موضوع پر مشتمل ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی انسان آپس میں اختلاف نہ کرتے، مختلف گروہ، مختلف قبیلے، مختلف مذاہب، مختلف افکار اور نظریات نہ ہوتے. اللہ کے چاہنے پہ تھا، اللہ چاہتا تو بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، پھر فرمایا کہ یہ ایسے ہی آپس میں مختلف ہی رہیں گے لوگ. تو اللہ کی منشا یہ ہے. یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم سارے اختلاف اور سارے اپنے نظریات سب چیزیں چھوڑ کے بالکل ایک ہو جائیں. یہ اللہ کی منشا ہوتی تو اللہ کہتے کہ میں چاہتا تو میں بنا دیتا شروع ہی سے، میرے لیے کون سا مشکل تھا، کوئی انسان بھی دوسرے سے اختلاف نہ کرتا. لیکن یہ منشا نہیں ہے. یہ منشا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات، یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. مساوات کا بڑا شور ہوتا ہے. اللہ نے یہ کائنات مساوات پہ بنائی ہی نہیں ہے. کائنات مساوات پہ نہیں بنی، یہ کائنات عدم مساوات پہ بنی ہے. کیوں بنی ہے؟ کہ انسانوں پہ امتحان کیا. یعنی اللہ نے کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا. یہ اسی کے اندر سارا امتحان ہے انسانوں کا. اگر سارے انسان ایک ہی جیسے ہوتے، ایک ہی طرح کے ہوتے، تو امتحان کس بات کا؟ امتحان نہ ہوتا. بین ہی امتحان کا ایک اور نقطہ، جس طرح ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارے مال، ہماری دولت، ہماری جوانی، ہمارا حسن، ہماری یہ ساری چیزیں یہ امتحان کے لیے ہے، اس طرح امتحان کا ایک اور نقطہ یہ آیت ہے. وہ یہ آیت ہے کہ انسانوں کے نظریات مختلف رہیں گے. اس کے اندر بھی انسانوں کا امتحان ہے. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں اپنے اپنے نظریات اور خیالات کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں. نہیں، مقصود یہ ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے حق سامنے آ جائے، سچ سامنے آ جائے، تو وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. انسانوں کی مزاج اللہ نے مختلف بنائے. جس طرح انسانوں کی شکلیں مختلف ہیں، اس طرح انسانوں کی مزاج بھی مختلف ہیں. انسانوں کے سوچنے کے انداز مختلف ہیں، چیزوں کو دیکھنے کے انداز اور زاویہ نظر مختلف ہیں. ایک ہی چیز انسان کو اور نظر آتی ہے، دوسرے انسان کو اور نظر آتی ہے. اب یہ ہم دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم میری طرح سوچو، میری طرح دیکھو، میری طرح سمجھو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اختلاف ہماری طبیعت کے اندر موجود ہے. یہ مطالبہ غلط ہے. یہاں بھی، ہمارے ہاں بھی
لوگ سیاسی اور مذہبی یہ سارے نالے کا سارے اختلاف چھوڑ کر ایک ہو جو ممکن نہیں ہے، کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، پوری انسانی ہسٹری میں کبھی ممکن ہوا ہی نہیں اور نہ کبھی ممکن ہوگا۔ ممکن کیا چیز ہے، سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے محبت کیسے رکھیں، یہ ہے، اور یہ ہم نے سمجھنا ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے، یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے کہ جو ہم پتھر پہ بس اپنا سر مار رہے ہیں دیوار پہ، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ممکن جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے آپس میں اتحاد، آپس میں محبت کیسے رکھ سکتے ہیں، اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ یعنی صحابہ میں شروع ہی سے، ایسا نہیں کہ صحابہ میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف موجود تھا، لیکن اختلاف کے باوجود محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں انسانوں کے سوچنے کے انداز مختلف ہوا کرتے ہیں، ایک انسان کسی طرح سوچتا ہے، دوسرا انسان دوسری طرح سوچتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ انسانی طبیعت میں رکھا ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو بہت دفعہ سنایا، اور ایک بڑا رہنما واقعہ ہے کہ بنو قریظہ کا جب غزوہ خندق کے بعد جب واقعہ پیش آیا ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت صحابہ، چند صحابہ کو بھیجا اس قبیلے کی طرف، اور ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ۔ اب صحابہ جو 5 7 8 جتنے بھی تھے وہ سارے چل پڑے، اور راستے میں دیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، دیر ہو گئی، نہیں پہنچ سکے۔ اب دیکھیں، اب سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اب صحابہ کے اس گروپ میں اختلاف ہوا، بڑے لوگ ہیں، معمولی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ان میں اختلاف ہوا کس بات پر؟ اس بات پر کیا نماز یہاں پڑھی جائے یا نہ پڑھی۔ ایک گروپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ، تو ہم تو نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہے۔ اچھا، دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، چونکہ اب ہمیں دیر ہو گئی ہے اس لیے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس سمجھنے کا انداز ہے نا، اب دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کی عقل کو، سمجھ کو ایسے بنایا ہے، ایک کو یہ سمجھ آئی کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس طرح زیادہ اچھا عمل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں پڑھیں گے، بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھنی، ہم نہیں پڑھیں۔ یہ انسانوں کے درمیان یہ فرق شروع سے چلا آ رہا ہے، یعنی کچھ لوگ بظاہر لفظوں کو دیکھتے ہیں کہ لفظ کیا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ، کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں کے پیچھے جھانکتے ہیں کہ اصل میں ان کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایسے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ جو فقہ مجھ پہ بنی ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ بھی اسی بنیاد پر بنی۔ امام ابو حنیفہ کا انداز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظوں کے پیچھے کیا ہے، اصل میں اس کا مقصد کیا تھا، مقصد کیا، اس حکم کا مقصد کیا تھا، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ بظاہر الفاظ کو دیکھتے ہیں، نہیں بھئی یہ الفاظ پہ عمل کافی۔ اس صحابہ کی اس جماعت کے اندر بھی یہی اختلاف ہوا، کچھ نے کہا تو ہم تو الفاظ پہ عمل کریں گے، اور کچھ نے کہا نہیں، مقصد یہ تھا اصل میں اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تم جلدی وہاں پہنچ جاؤ، لیکن چونکہ ہم نہیں پہنچ سکے تو ہمیں یہاں نماز نہیں پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے موقع پر عمل کیا، کچھ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں جا کر قضا نماز پڑھی۔ اور جب واپس اپنے اس مشن سے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یہ واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ اللہ، اب دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، یعنی اگر ہم سنجیدہ ہیں، اگر ہم سیریس ہیں، اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا، پھر ہمیں جو سمجھ آئی ہے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان اللہ کے حضور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے، میں امام ابو حنیفہ کی سمجھ کے مطابق نہیں جواب دے سکتا، ان کی سمجھ بہت بڑی ہے، بڑے عالم فاضل، بہت بڑے انسان، میں تو اپنی سمجھ کے مطابق اللہ مجھ سے پوچھے گا۔
یعنی اللہ نے انسان کو جن حالات کے اندر رکھا ہے، جس ماحول میں رکھا ہے، اللہ اس کے مطابق ہی حساب کتاب لے گا۔ اور اللہ نے جتنی سمجھ دی ہے، جتنی عقل دی ہے، جتنے اس کو وسائل اور تعلیم و تربیت فراہم ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا حساب جو ہے امام شافعی کے مطابق لے لیا جائے، ممکن نہیں۔ میری وہ عقل نہیں ہے، میری وہ سمجھ نہیں ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ انسان ہمیشہ اس پہ انسان پریشان نہ ہو، ہمیں اپنی عقل کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل ہو سکتا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اور اگر ہم غلطی پر بھی ہوئے تو اللہ انشاءاللہ معاف فرماتا ہے، کیونکہ ہماری خلوص نیت تھی، ہم نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ نبی کی بات پر عمل ہو جائے۔ اب اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور آپ نے کہا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا، کیونکہ تم دونوں کا منشا یہی تھا کہ کس طرح نبی کی بات پر اچھا عمل ہو جائے۔ ایک نے مقصد کو جاننے کی کوشش کی اور ایک نے لفظوں پر رہنے کی کوشش کی کہ لفظ یہی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ اختلاف تمہارے درمیان موجود رہے گا۔ اچھا، اب صحابہ کی اس جماعت نے ایک دوسرے پہ لان تان نہیں کی کہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہ صحیح نہیں کر رہے، تم غلط ہو، تم جھوٹے ہو، تم یہ ہو، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ اگر دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہے، اس کو دین کی یہ بات سمجھ آئی ہے اور وہ دیانتدار ہے، اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے، تو اس کو عمل کرنے دیجیے۔ میں اور آپ کون ہوتے روکنے والے؟ حساب اللہ نے لینا ہے، ہم اصل میں حساب کتاب لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حساب کتاب ہمارے ذمہ نہیں ہے، اللہ پوچھ لے گا۔ اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا، آپ نہیں جان سکتے کہ نیت اس انسان کی کیا ہے۔ جو بندہ بھی عمل کر رہا ہے، سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہمیں دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا، دوسرے کی نیت پر حملہ نہیں کرنا، اور دوسرے کو اجازت دینی ہے کہ جس طرح میں سوچ سکتا ہوں، میرے سوچنے کا انداز ہے، تمہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ تم بھی اپنے طریقے پہ سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے دوپہر کو کبھی کبھی جا کے آرام فرماتے اور کبھی کبھی بیٹھتے اس پہ وہاں پہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر کے بیٹے، وہ انہوں نے یہ چاہا کہ چونکہ اس درخت کے نیچے حضور آرام فرمایا کرتے تھے، تو مجھے اس درخت کی حفاظت کرنی چاہیے، حضور کی نشانی ہے۔ تو وہ اس درخت کو پانی دیا کرتے، اس کے پاس جا کے بیٹھتے، اس کو صاف کرتے، صفائی کرتے، پانی دیتے۔ اور آہستہ آہستہ چند برس اور گزرے، اب لوگوں نے کہا کہ اچھا اس درخت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لوگوں نے تبرک کے طور پر اس کے پتے لے جانے شروع کر دیے۔ یہ جیسے انسانی طبیعتیں ہیں، طبیعت اس زمانے کے اندر بھی ایسی تھی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو حضرت عمر نے کلہاڑی پکڑی، اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا۔ اب دیکھیں سوچنے کا انداز ہے دونوں، باپ کا انداز اور بیٹے کا انداز۔ باپ بیٹا ہیں دونوں، اور دونوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ اور حضرت عمر نے منع نہیں کیا اپنے بیٹے کو تم غلط کر رہے ہو، اور نہ کسی نے حضرت عمر کو منع کیا، اور نہ کسی نے ان پر تنقید۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ایسے ہی رہا تو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، لوگ اس درخت سے مرادیں مانگنے لگیں گے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پھر لوگ اس درخت سے مانگا کریں، جبکہ بیٹے کی نیت یہ تھی کہ یہ حضور کی نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے محبت ہے، اس سے مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ انسانوں کی طبیعتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے حکم کا منشا یہی ہے، تو پھر اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ آپ کو، مجھے اور انسانوں کو جواب نہیں دینا۔ جھگڑا کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ جہاں ہم حساب لینے جاتے، جواب لوگوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں، حساب کتاب لینے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ جھگڑا، یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی سوچنے کے ایسے انداز تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے کبھی سوچوں پر پابندی نہیں لگائی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کی آزادی دی ہے، البتہ اس کی حدود بتائی کہ یہ حدود ہے، سوچ اس سے باہر نہ جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قدرتوں پر غور کیا کرو، خوب غور کیا کرو، تدبر کیا کرو، لیکن اللہ کی ذات پہ غور نہ کیا کرو۔ یہ پھر ریڈ لائن ہے، اس سے آگے کراس نہیں ہونا چاہیے، یہ دائرہ ہے، اس سے باہر نہ نکلو، اور اس کے درمیان غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، سب سے پہلا اختلاف ہم دیکھیں نا، صحابہ کے درمیان پہلا اختلاف ہوا،
پہلا اختلاف کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ جمع تھے اور سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ پہلا اختلاف ہے. اور صحابہ خاموش ہیں، اور کچھ نے حضرت عمر کی فیور کی اور باقی خاموش بیٹھے رہے. اور حضرت عمر بھی ایسے ہی بات نہیں کر رہے تھے، ان کے پاس ایک دلیل تھی. وہ دلیل بھی قرآن کی آیت تھی. وہ دلیل کیا تھی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت تھی. یہ آیت یہ کہتی ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ تمہارے پر گواہ بنیں گے، تمہارے پر شہید ہوں گے. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے دن رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں. حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہمارے گواہ رہیں گے، اور جب دنیا کے اندر گواہ تو تب رہیں گے جب زندہ رہیں گے، موجود رہیں گے. یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہیں. اب یہ انہوں نے سمجھا اور کچھ صحابہ نے آپ کی حمایت بھی کی. اب یہ پہلا اختلاف پیدا ہو رہا ہے. دوسرے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم جھوٹے ہو، تم غلط کہتے ہو، یہ ہو. نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، دلیل کے مقابلے میں دلیل کے مقابلے میں انہوں نے دلیل پیش کی. انہوں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی. عمر کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ عمر تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، آپ کی وفات ہوگی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دلیل پیش کی میری آنکھیں کھل گئی. یہ ہوتا ہے حق کے سامنے سرنگوں ہو جانا. اس سے پہلے تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور جب وہ دلیل کے مقابلے میں دلیل دیتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت میں نے آج ہی پڑھی. حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے، ذہن سے اتر گئی. اور یہ دیکھتے ہی حضرت عمر تشریف فرما ہوئے بیٹھ، یعنی حق جو ہی سامنے آئے، مضبوط دلیل سامنے آ جائے، مضبوط دلیل تو فوراً انسان قبول کر لے. یہ حق کے سامنے سرنگوں ہونا. دوسرا اختلاف ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے. اب مختلف آراء صحابہ کی، مختلف رائے کہاں دفن کیا جائے. اور کچھ نے کہا مسجد میں کہا جائے، کچھ نے جنت البقیع میں، کچھ نے کہیں، کچھ نے کہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. آپ نے کہا کہ میں نے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اب یہ سارے اپنی اپنی دلیل دے رہے ہیں، لڑ نہیں رہے، جھگڑ نہیں رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، دلیل دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے دلیل دی کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہے کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. ان کا حضور نے یہ فرمایا سارے خاموش ہو گئے. دلیل آ گئی، بس ٹھیک ہے، پھر تو وہیں دفن ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں انتقال ہوا تو اس لیے وہیں پہ دفن ہوئے، تو وہیں پہ آپ کا دفن کیا گیا. اس طرح تیسرا اختلاف کہ حضور کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے. دیکھیں اس میں بڑا شدید اختلاف تھا. انصار الگ جمع تھے، اہل بیت الگ جمع تھے، مہاجرین الگ جمع تھے، اور سارے. لیکن جب وہاں پہ جا کر سیدنا عمر نے، ابوبکر نے تقریر کی ہے، اپنے دلائل پیش کیے ہیں، تو پھر ساروں نے تسلیم کری، بات ہی ختم ہوگی. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. پریشانی اس کی ہوتی ہے کہ اختلاف کو لڑائی بنایا جاتا ہے، اختلاف کو گالی گلوچ بنایا جاتا ہے، اختلاف کو مخالفت بنائی جاتی ہے. یہ پریشانی کی بات ہے. یہ غلط ہو گیا ہے ہمارے معاشرے. اختلاف کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں کہ انسان پیار سے، محبت سے اپنی بات بتا دے کہ میری دلیل یہ ہے اور میں اس طرح سوچتا ہوں، میرا خیال ایسا ہے. اور دوسرا جو ہے اگر اپنی دلیل بتا دے، اپنی سوچ بتا دے کہ نہیں میرے پاس دلیل یہ ہے، میں اس طرح سوچتا ہوں، اگر اچھی لگے تو قبول کر لیں. اب دیکھیں دونوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر، دونوں بڑے صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عمر تک رہے. اب رکوع کرنے کا انداز کیا ہے؟ جیسے سارے رکوع کرتے ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود جب رکوع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پہ نہیں رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان میں ایسے کرتے تھے، اور سب کے سامنے کرتے تھے. کسی نے منع نہیں کیا. حضرت عمر نے دیکھا اور آپ نے پوچھا، ان کا کرتا ہوں کیونکہ حضور نے آپشن دی ہے. یعنی نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وسعتیں دی ہیں، بہت آپشنز دی ہیں. اب سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں
جن سے 90% فقہ حنفی آپ سے ماخوذ ہے، اور لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح جوڑ کر اس طرح اپنے رکوع کے درمیان رکھا گیا، اور کوئی صحابی ان کو برا نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ رکوع کا مطلب عاجزی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاجزی کا اظہار اس طرح زیادہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، آپ نے آپشن دی ہے، کوئی چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس طرح بے شمار یہ مثالیں جو ہیں دی جا سکتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بھی اس بات پر گواہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی طرح سارے انسان سوچتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اختلاف موجود رہے گا، اس میں انسانوں کا امتحان ہے۔ اچھا، اب اس میں امتحان کیا ہے کہ سوچنے کے انداز مختلف ہیں، انسان سوچتے رہیں گے، دو اس پہ امتحان ہے، ایک تو ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے، دوسرے کی نیت پر حملہ نہ کیا جائے، دوسرے کے خلاف جو ہے محاذ نہ بنایا جائے۔ دوسرا اس میں امتحان یہ ہے کہ جب دوسری طرف سے مضبوط دلیل آ جائے کہ قرآن و سنت کی یہ مضبوط دلیل ہے اور اپنی دلیل کمزور نہ جائے تو فوراً اس کو مان لیا جائے۔ اب اللہ نے اس میں امتحان یہ رکھا ہے کہ انسان اس میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے رویوں کا اصل میں امتحان ہوگا، ہمارے رویوں کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ کیا رویے، کس رویے کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس رویے سے معاملات کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور جو ہے کیا سوچ کے کس رویے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا اس بات سے چاہیے کہ ہم لڑتے کیوں ہیں، جھگڑتے کیوں ہیں، اختلاف کو مخالفت کیوں بناتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے شروع ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ یہ اختلاف ہوگا، بچوں کو بٹھائیے، ان سے مشورہ لیجئے، ڈفرینٹ مشورے سامنے آئیں گے، ہر ایک کو اپریشیٹ کیجئے، ہر ایک سے پوچھئے آپ کے مشورے کے دلائل کیا ہیں۔ اس طرح ان کی تربیت ہوگی، وہ دوسروں کی بات کو صبر کرنا سیکھیں گے، سمجھنا سیکھیں گے، ہضم کرنا سیکھیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی یہ وسعت نصیب فرما دے، سنت ادا فرمائے۔